صلی علی محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. حضرات سامعین کرام، میں نے جو آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، اس آیت کریمہ کے متعلق کچھ باتیں پیش کرنے سے پہلے ہم تمام اپنی خوش نصیبی پر ذرا غور کریں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے مالا مال کیا ہے. اس کے بعد مزید اللہ کا یہ فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم الشان شخصیت کی امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، یہ معمولی امت نہیں ہے اور معمولی نبی کی امت میں ہم نہیں ہیں. ذرا غور کر دیکھیں، تاریخ کو اٹھا کر پڑھیں اور بزرگان دین کے واقعات تو کیا انبیاء کرام کے واقعات کو اٹھا کر پڑھیں گے تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جیسے گنہگار تو کہاں کی بات کہ انبیاء کرام علیہم السلام جیسے عظیم مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دعا کرتی رہی کہ اے اللہ، ہم تمام کو نبی بنانے کے بجائے تیرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرماتا تو یہ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی. انبیاء کی یہ خواہش تھی، ہر نبی اپنے دعاؤں میں اس دعا کو ضرور یاد کرتا تھا، لیکن ہم بغیر دعا کے، بغیر تمنا کے، بغیر خواہش کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہم کو دیا ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ جب ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم تمام زندگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ختم کر دے. کیوں کہ جو شخص اپنے بچے کو جنم دیتا ہے، جو ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے تو بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے اپنی ماں سے محبت کرنا شروع کرتا ہے. بچہ جیسا جیسا بڑا ہوتا ہے اپنے باپ سے محبت کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جیسا زمانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا جا رہا ہے، امت کے اندر اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہمارا تعلق سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹتا جا رہا ہے. کیوں کہ ایک نبی امت کے لیے نبی ہی نہیں ہوتا بلکہ ایک باپ کا مقام بھی رکھتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے ایک باپ کے مانند ہوں. جب باپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہیں اور ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہیں تو تمام بچوں کو چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ کی حیثیت سے محبت کرے، ایک باپ کی حیثیت سے عشق کرے. عشق کرنے کا طریقہ بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا ہے، عشق کرنے کا طریقہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے ہیں. قرآن کی اس آیت کو پڑھو جس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبت کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے. اسلام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوٹا ہے جس شعبے کے اندر انسان مسلمان محتاج ہو جائے، لیکن ایسا کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے. ہر قرآن کی آیت کے اندر اور حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول نے
انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، انہی طریقوں کے لیے اور انہی شعبوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، ایک مدرسہ قائم کیا ہے۔ میں اس واقعے کو آپ حضرات کے سامنے دہراؤں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑے ہی پایا تخت صحابہ گزرے ہیں، ان کی شان میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا خوبیاں بیان نہیں فرمائے، مختصر سی میں وضاحت کر دوں۔ حضرت عمر کے بارے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان نہیں گزرتا ہے۔ کیا خوش نصیبی کی بات ہے، کیا بہترین بات ہے کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان کیوں نہیں گزرتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جواب میں دیتا ہوں، میں نہیں تو دوسرے علماء کرام دیتے ہیں، جواب یہی ملے گا کہ عمر کے دل کے اندر اللہ کے ایمان کے ساتھ ساتھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق تھا۔ شیطان اس جگہ ہرگز آ نہیں سکتا جہاں اللہ کے رسول کے ساتھ عشق ہوتا ہے، جہاں اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ عمر فاروق کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی پیدا ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتا۔ اتنے بڑے صحابی کو اللہ کے رسول عشق کا سبق دیتے ہیں۔ کیا عمر کو عشق کرنا نہیں آتا تھا؟ کیا عمر کو محبت کرنا نہیں آتا تھا؟ آتا تو ضرور تھا، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنا نہیں آتا۔ حضور سے عشق کرنا سیکھنا چاہیے۔ لیلا مجنو سے عشق کر سکتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مجنو لیلا سے عشق کر سکتا ہے لیکن اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ بیٹا باپ سے محبت کرتا ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک امتی کو اپنے رسول سے اگر محبت کرنا ہے تو اس کو سیکھنا پڑتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا بھی نہیں چھوڑا بلکہ اپنے بندوں کو سکھایا کہ اپنے رسول سے کس طریقے سے محبت کرنا چاہیے۔ رسول نے اپنے امتیوں کو بتایا کہ ایک امتی مجھ سے کس طریقے سے محبت کرنا چاہیے۔ بہرحال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مدرسے کے طالب علم تھے، استاذ الاساتذہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب پڑھا رہے ہیں، آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کہنے لگے لأنت یا رسول اللہ احب الی من کل شیء، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ چاہتا ہوں الا من نفسی، مگر میرے جان سے زیادہ نہیں چاہتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایمان کو، اپنے عشق کو، اپنے محبت کو کھلا طور پر پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ میں دل میں صرف دعویٰ کرنے والا نہیں، دوسروں کی طرح نعرہ لگانے والا نہیں، جو زبان پر نعرہ تو لگاتے ہیں لیکن دل کے اندر عشق نہیں ہوتا، جو اپنے گھروں پر مسجد گنبد خضرا کا تو تغرا تو ضرور لگا ہوا رہتا ہے لیکن وہی تغرے کے نیچے ٹی وی تو ضرور ہوتی ہے۔ لیکن یا رسول اللہ میں وہ عمر نہیں ہوں، میں صرف دعویٰ کرنے والا نہیں ہوں۔ اگر حضرت عمر چاہتے آ کر رسول اللہ سے فرما دیتے یا رسول اللہ ہر چیز سے زیادہ میں تم کو چاہتا ہوں، میرے جان سے بھی زیادہ تم کو چاہتا ہوں، حضور فوراً کہہ دیتے کہ عمر تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ لیکن عمر نے ایسا جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، کھلا کھلا بیان کر دیا کہ یا رسول اللہ میں ہر چیز سے زیادہ تم کو چاہتا ہوں لیکن میرے جان سے بڑھتی تم کو نہیں چاہتا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال علیہ السلام لا حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر تم عشق کے مدرسے میں فارغ نہیں ہو سکتے، ابھی تم طالب علم ہے، تم کو اگر فراغت چاہیے، تم کو ایمان کی سند چاہیے تو تمہارے جان سے بڑھتی مجھ کو چاہنا ہوگا۔ اگر تم اپنی بیوی سے بڑھتی چاہتے ہو سرٹیفکیٹ تم کو نہیں ملے گا، اگر تم اپنی اولاد سے بڑھتی چاہتے ہو تم کو سند نہیں ملے گی، اگر تم مال سے زیادہ چاہتے ہو تم فارغ ہو کر اس مدرسے سے کامیاب نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے جان سے بھی بڑھتی مجھے نہ چاہو۔ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر جذبہ اور شوق پیدا ہوا، وقتی جذبہ نہیں تھا، وقتی جوش نہیں تھا، وقتی نعرہ نہیں تھا۔ سوچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر بھی چاہنے کے باوجود جب میرا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جب میرا مکمل نہ ہو تو میں مرنے کے بعد خدا کو کیا صورت دکھلاؤں گا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ پوچھے عمر ہم نے تمہارے زمانے میں تمہارے رسول کو پیدا کیا تھا لیکن تم نے رسول سے محبت نہیں کیا اور یہ جنت کا دروازہ ہے، اس جنت کے دروازے کو اگر پار کرنا ہو تم کو تو یہاں پر ٹکٹ کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ٹکٹ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے نتیجے میں
حاصل ہوتا ہے اور وہ عشق کے امتحان میں تم مکمل طریقے سے پوری ٹکٹ لے کر حاصل آئے نہیں ہو، اس لیے تم جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عمر نے فوراً اپنے دل کے اندر خیال کیا تو اپنے دل سے یہ گواہی نکلی کہ یا رسول اللہ، میں اس وقت جو کچھ کہہ دیا تھا لیکن اب کہتا ہوں خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہ فَإِنَّكَ الْآنَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آپ کو میرے جان سے بھی بڑھتی تم سے محبت کرتا ہوں۔ اب میرے دل کے اندر یہ شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میرے جان سے بھی بڑھتی میں تم کو محبت کروں، تمہارے سے عشق کروں۔ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت استاد کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ عمر الآن، اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ عمر جیسی شخصیت مال کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے، عمر جیسی شخصیت بیوی کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے، عمر جیسی شخصیت اولاد کو حضور کے نام پر قربان کرنے کے ایمان مکمل نہیں ہو رہا ہے اس وقت تک کہ اپنے جان کو قربان نہ کر دے۔ موجودہ دور کو اٹھا لیجئے، بیوی کی خواہش پر سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ موجودہ دور کو اٹھا لیجئے، اولاد کی خواہش پر سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے۔ موجودہ دور کو اٹھا لیجئے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر غلط طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے۔ اگر ایسے مالدار سے ہم کہیں رسول کے لیے اس مال کو قربان کر دے، کوئی مالدار قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بیٹے کی شادی میں جوڑا جہیز لینے والے ماں باپ کہتے ہیں کہ میری آرزو ہے، وہی ماں باپ سے ہم کہیں کہ رسول کی محبت میں آ کر حرام مال جوڑا لینے سے تو دور ہٹ جا، تو وہ ماں باپ تیار نہیں ہوگے۔ بیوی کو کہیں گے رسول کی محبت پر لپسٹک تو چھوڑ دے، رسول کی محبت پر بے حیائی کو چھوڑ دے۔ عمر تو اپنے بیوی کو قربان کیا تھا، عمر نے اپنے اولاد کو قربان کیا تھا، آج تو ٹی وی کو چھوڑ دے، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بھی کوئی عشق کی دلیل ہوتی ہے؟ اللہ نے خاکہ کھینچا، اللہ بھی سبق سکھایا بندوں کو، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے امتیوں کو کہہ دیجئے کہ اگر وہ لوگ مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، میرا دامن تھامنے کا دعویٰ کرتے ہو، مجھ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو، تو ان لوگوں کو کہہ دو کہ وہ تمہاری اتباع کرے۔ ہر دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا ضروری ہے، جو دعویٰ دلیل کے بغیر ہوتا ہے خدا کی قسم وہ دنیا کے کورٹ میں بھی قابل قبول نہیں ہوتا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہائی کورٹ کے سامنے سے جاتے ہوئے یا ویدھان سودا کے سامنے سے جاتے ہوئے کہ دیکھو صاحب یہ جو ہائی کورٹ ہے یہ میری امی کے طرف سے مجھے ملا ہے، یہ سامنے جو ویدھان سودا ہے میرے باپ کی وراثت سے مجھے ملا ہے، آپ کہیں گے کہ حضرت ہم آپ کو اچھا سمجھ رہے تھے، اب تھوڑی دیر میں آپ بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ نہیں صاحب، میں سچ کہہ رہا ہوں، یہ ویدھان سودا میری باپ کی وراثت میں مجھے ملا ہے، یہ ہائی کورٹ جو جالال کلر کا نظر آ رہا ہے یہ میری ماں کی وراثت میں مجھے ملا ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضرت اگر اجازت ہو تو آپ کا دماغ کا علاج میں کرا دوں تاکہ آپ پرانی جیسے باتیں کرنے لگے۔ میں پھر بھی کہوں نہیں یہ میرا ہے، تو اس وقت آپ پوچھیں گے کہ حضرت ذرا پروف تو بتاؤ، ذرا دلیل تو بتاؤ۔ اس وقت میں کہوں گا کہ میرے پاس کوئی پیپر نہیں ہے، میرے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، تو آپ میں جتنا بھی سچا ہو جاؤں، پکا وقت کا ولی بن جاؤں، اس کے باوجود آپ میری بات پر یقین نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے۔ جب دنیائی معاملات میں بغیر دلیل کے دعویٰ قبول نہیں ہوتا تو کہاں رسول کے محبت کے معاملے میں ہمارے دلیل کے بغیر رسول کے محبت کا دعویٰ قبول ہو جائے گا؟ لوگ راستوں میں نعرہ لگاتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا، لوگ گلیوں میں راستہ لگاتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محبت اگر سیکھنا ہو تو صحابہ کی تاریخ اٹھا لو، محبت اگر سیکھنا ہو تو صحابیات کی تاریخ کو اٹھا لو۔ واقعہ اگر بیان کروں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، کیسے کیسے قربانیاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آ کر صحابہ کرام نے دیا ہے۔ ایک واقعہ ہے حضرت عبداللہ ابن زیاد بن عبد ربہ کا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے کھیت میں کچھ کام کر رہے تھے، جیسا کہ ہم بھی ہمارے دکانوں میں کام کرتے ہیں، اذان کی آواز آتی ہے، اللہ اکبر کہتے ہیں، کسی کو محبت نہیں آئی، یہاں تک کہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا لفظ آتا ہے، دکان میں کام کرتے رہتے ہیں، کوئی مسلمان اپنے کان پر لینے کے لیے تیار نہیں، اگر لیتا ہے تو اس کو اپنے دکان سے عشق ہوتا ہے۔ اب بتاؤ کہ اگر تمہارا نعرہ صحیح ہے، تمہارے پاس دلیل موجود ہے، جب بھی تمہارے کانوں کے اندر محمد کا نام آ جاتا ہے، اس وقت جب کہ مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ حضور کے محبت کے خاطر مسجدوں میں جا
کر فرض سے پہلے سنتیں ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کہاں اذان ہوتی ہے، کہاں آپ رہتے ہیں، یہاں اذان ہوتی ہے، وہاں دکانوں میں بیپار ہوتا ہے، یہاں اذان ہوتی ہے، وہاں ٹی ویوں کا نظارہ کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں۔ پھر جب ربیع الاول کا مہینہ آ جاتا ہے یا رسول سے محبت کی بات آتی ہے، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جس کی حد نہیں ہوتی، سامنے والے کو پاگل سمجھ کر دعوے کرتے ہیں۔ ذرا عبد ربا سے بھی پوچھو اس نے کیسا دلیل پیش کیا۔ کھیت کے اندر کام کر رہے تھے، اچانک ان کا بچہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ ابا جان معلوم ہے مدینے کے اندر آج کیا حادثہ پیش آیا ہے۔ کھیت کے اندر کام کرنے والے کو شہر کے حالات معلوم نہیں ہوتے۔ باپ نے پوچھا کہ بیٹے بتاؤ کیا ہوا، حادثہ کی بات کر رہے ہو تم، بتاؤ۔ کہ میں خود بتانے سے میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، ابا جان ہوا یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، دنیا سے پردہ فرما گئی۔ دوڑتے ہوئے نہیں آئے، بھاگتے ہوئے نہیں آئے، روتے ہوئے نہیں آئے، وہیں ہاتھ اٹھا لی، دعا کرنے لگے کہ اے اللہ آج تک یہ آنکھوں کو میں نے اس لیے حفاظت کر کے رکھا تاکہ تیرے رسول کی بار بار میں زیارت کرتا رہوں۔ اب جب تیرے رسول دنیا کے اندر نہیں ہے تو ان آنکھوں سے کیا فائدہ مجھے؟ میری دعا ہے کہ میرے آنکھوں کی روشنی تو لے لے۔ دعا کے اندر کتنا اخلاص ہوگا، دعا کے اندر کتنی تمنا ہوگی، کتنا جذبہ ہوگا، کتنے عشق کے ساتھ محبت کے ساتھ دعا کرے ہوں گے کہ جیسے ہی دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حدیث ہے فکف بصرو، اس کی وہ صحابی کی آنکھیں یعنی بینائی چلے جاتی ہے۔ اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں، آج سے 1400 سال پہلے صحابہ نے اپنے آنکھوں کی حفاظت کی تو رسول کے لیے کی، اپنے مال کی حفاظت کی تو رسول کے لیے کی، اپنے اولاد کی حفاظت کی تو رسول کے لیے کی، ہر ایک چیز کی حفاظت کی تو رسول کے لیے کی۔ آج بھی بعض لوگ حج کو جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے بارہا جاتے ہیں، جس کو توفیق نہیں دیتا ان کے گھروں کے اندر جا کر دیکھیے، ہر جگہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کٹ آؤٹ لگا ہوا رہتا ہے، وہاں تصویر رہتی ہے، یہاں کچھ رہتا ہے، وہاں کچھ رہتا ہے۔ گھر کے باہر تو اللہ حفاظت کرے کہ ھذا من فضل ربی، کہاں اللہ کا فضل ہو رہا ہے؟ جس گھر کے اندر شیطان کا ڈبہ موجود ہے وہاں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس گھر کے اندر رسول کے سنت کے خلاف کام ہو رہا ہے وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں خوش بھی ہوں گے۔ کوئی لوگ جاتے ہیں حج کو، گنبد خضرا دیکھ کر آتے ہیں، مدینے کی گلیاں دیکھ کر آتے ہیں، مدینے کے در و دیوار دیکھ کر آتے ہیں۔ یہاں رہنے والے بھی صبح کو اٹھتے ہیں تو مدینے کی فوٹو دیکھتے ہیں، گنبد خضرا کی فوٹو دیکھتے ہیں، پھر شام کا وقت ہو جاتا ہے یا جب بھی کوئی فلم شروع ہوتا ہے وہی آنکھیں جو رسول کے گنبد پر استعمال کی تھی وہی آنکھوں کی بینائی کو ٹی وی کے بے حیا عورتوں پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی کیا عشق کی دلیل ہے؟ وہ محمد کا صحابی جو آنکھیں رسول کو دیکھتی تھی، رسول کے بعد ان آنکھوں کے استعمال کو بیکار سمجھا تھا۔ 1400 سال کے بعد نہ اس وقت رسول اللہ ہمارے سامنے ہے، نہ ہم آج سے 1400 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی یا بد قسمتی کہلائی ہے، لیکن دلیل وہی موجود پیش کرنا چاہیے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ پیش کرے تھے۔ اتنی طاقت تو نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آنکھوں کی بینائی کو دور کرتے، کم از کم ایک ادنا مسلمان یہ تو ضرور کر سکتا ہے، یہ تو کوشش کر سکتا ہے کہ یہ آنکھیں میری مسجد گنبد خضرا کے محراب، ممبر پر، مسجد پر، گنبد پر، مدینے کی گلیوں پر استعمال ہوئی ہے، ان آنکھوں کی بینائی کو ایک ٹی وی کی فاحشہ عورت پر ہرگز میں استعمال نہیں کروں گا۔ اتنا تو عشق کی دلیل پیش کرتا ہے مسلمان، اتنا تو عشق کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ کہاں ہے عشق؟ اگر عشق کا عنوان میں اٹھا لوں، کتنے ایسے نوجوان ہوں گے جو حضور کی محبت پر جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں لیکن ادنی سنت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وقت آتا ہے تو ضرور جان دے دیتے ہیں۔ ہم مسلمان اور نوجوانوں کا جذبہ اللہ تبارک و تعالی ان جذبوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ یہ ایسا وقت بار بار نہیں آتا، وقت تو وہ ہے کہ ہر وقت میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے رہے۔ کسی صاحب کو پوچھے کہ کیا صاحب آپ کو اللہ سے محبت نہیں، اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے؟ ہاں کیوں، ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ آپ ہی مسلمان ہیں کیا؟ سب مسلمان ہیں بابا، لیکن بتائیے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ کیوں نہیں ہے، ہم کو بھی محبت ہے۔ 11ویں آتی ہے یا 12ویں آتی ہے،
ہمارا راستے میں ناچنا کم نہیں ہوتا. حضور کے نعرے لگا کر ہم کتنا ناچتے ہیں, یہی ہمارا ثبوت ہے. ایسے حضور کے نام پر ناچنے والوں کی صورتوں پر سنت نظر نہیں آتی, یہ بھی کوئی عشق کی دلیل ہے. اگر سنت کے مطابق فرما دے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اللہ بندوں کو سکھاتا ہے عشق اس طریقے سے کرو کہ اگر تم کو میرے ساتھ محبت ہے تو میرے رسول کی اتباع کرو. اتباع کیسے ہوگی, عشق کیسے ہوگا؟ عشق اس وقت ہوگا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے تو ہم سمجھیں گے کہ وقت کا ابو بکر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا تو ہم کہیں گے کہ وقت کا عمر فاروق ہے. دنیا کے اندر سنت پر عمل کرتے کرتے اگر مشکلات کا سامنا بھی پڑ جائے تو ایسے انسان کو وقت کا بلال کہتے ہیں. کہاں ہے مصیبتیں برداشت کرنے کی طاقت, کہاں ہے تکلیفیں برداشت کرنے کی طاقت؟ ہم تو اپنے راحت کو دیکھتے ہیں. حضرت بلال کو ذرا دیکھیے کہ تپتی ہوئی مکے کی دھوپ پر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کے خاطر, عشق کے عنوان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر میں نہ کروں تو میرا عنوان ناقص رہ جائے گا, میرا عنوان مکمل نہیں ہوگا, کیونکہ عشق کی سب سے بڑی دلیل حضرت بلال بھی پیش کرے ہیں. کوئی غریب ہے تو کہتا ہے کہ ہم کو سنتوں پر عمل کرنے کی طاقت کہاں ہے, ہم تو غریب ہیں. غریبی کا سوال نہیں ہے, سنت پر اگر عمل کرنا ہو تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے سبق سیکھیے. غریب تھے, غلام تھے, کالے تھے, کلوٹے تھے, حبشی تھے, اس کے باوجود عشق کا ثبوت پیش کرنے پر آ گئے تو مکے کی گرمی کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھالا, مکے کے قریش کے سرداروں کے لاٹھیوں کو اپنے پیٹ کے اندر سنبھالا. کبھی خدا کی قسم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا دامن نہیں چھوڑا. غریبوں کے لیے دلیل ملتی ہے, ہر اعتبار سے ہم عشق کی دلیل پیش کرنا چاہیے. کھانے کے عنوان پر ہو یا پینے کے عنوان پر ہو یا شادی بیاہ کے عنوان پر ہو, اللہ بچائے, ہماری حفاظت کرے. شادی کا موقع آتا ہے تو شادی ہی ایک ایسی چیز ہوتی ہے, اس زمانے میں شادی بڑی اچھی چیز تھی, آج بھی بڑی اچھی چیز ہے. شادی کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی کرنا تو میری سنت ہے, لیکن آج ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے ہزاروں سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے. ایسی سنت کیسی سنت کہ ایک سنت سے ہزاروں سنتوں کا خاتمہ ہو جائے. شادی کے بیاہ کے اندر, شادی محلوں کے اندر یا دوسرے تقریبات کے اندر آپ دیکھیے کیسے کیسے عشق کی دلیل پیش کرتے ہیں. سونے کی انگوٹھی پہنتا ہے, سونے کا براسلیٹ پہنتا ہے, چین پہنتا ہے. ایسے نوجوان سے میں کہتا ہوں کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے ایک پنجابی ڈریس بھی پہن کر اوڑھنی بھی اوڑھ لیتا تاکہ پورا ٹاپ ٹو باٹم تو مؤنث نظر آ جائے, یا تو ادھر کا رہے یا تو ادھر کا رہے, یا تو پورے کا پورا مجاہد نظر آ جائے یا پورے کا پورا عورت نظر آ جائے, آدھا ادھر آدھا ادھر. صورت اور سیرت سے, بات کرنے کے طرز سے مرد نظر آ رہا ہے, پہننے اوڑھنے کے طرز سے عورت نظر آ رہی ہے. سونا پہنتا حضرت, پہننے میں کیا حرج ہے؟ براسلیٹ پہنتا ہے, پہننے میں کیا حرج ہے؟ ارے پہننے میں حرج نہیں ہے. اگر سونا جائز بھی ہوتا, اس کے باوجود اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ مجھے سونا پسند نہیں ہے تو ایک امتی کے لیے سونا ہرگز نہیں پہننا چاہیے. کیوں کہ ایک صحابی اپنے آنکھوں میں ہاتھ میں انگوٹھی ڈالتے ہوئے گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات کے بعد ہاتھ کو دیکھا. شادی کے دوبارہ دن دیکھنا, سالی کی طرف سے ایک انگوٹھی, سسرے کی طرف سے ایک انگوٹھی, ساس کی طرف سے ایک انگوٹھی, ہر ایک کی طرف سے ایک ایک انگوٹھی پہنتا ہے, واچ پہن لیتا ہے, گلے میں چین. دینے والے بھی کیا سوچ کر دے رہے ہیں؟ منافق سمجھ کے دیتے ہیں نوشوں کو. ارے نوشوں کو ولی سمجھ کر دیجئے کہ چاندی کی انگوٹھی دے دیجئے. ہمارے گھر کے اندر آنے والا نوشہ, ہمارے گھر کا داماد بننے والا نوشہ, اسٹارٹنگ اگر ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے تو سنت کی مخالفت کرتے ہوئے داخل ہوتا ہے, اور اس کے لیے گنجائش راستہ ہم بناتے ہیں. سلامی میں سونے کی انگوٹھی کیا ضرورت ہے؟ اگر دینے کی خواہش ہوتی تو ایک چاندی کی انگوٹھی دے دیجئے. اگر دینے کی ضرورت ہوتی تو ایک جوڑا کپڑا دلا دیجئے اس بھکاری کو. سونے کی انگوٹھی دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ درش کرتے ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ مضبوطی سے مقابلہ کرتے ہو. سنو, اس صحابی کا نکاح بھی ہوا تھا, انگوٹھی پہنے ہوئے تھے, جا رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی. حضور نے صحابی کے ہاتھوں میں انگوٹھی دیکھی, یہ نہیں کہا کہ تم نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صورت کو چھوٹا فرما لیا، چلے گئے۔ صحابی سوچنے لگے کہ میرے سے ہر وقت رسول اللہ محبت سے بات کرتے تھے، ہنستے ہوئے بات کرتے تھے، خیر خیریت دریافت کرتے تھے، لیکن آج کیا معلوم کہ حضور نے صرف سلام کا جواب دے کر چلے گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوتا ہے، دوسرے صحابہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ نہیں، تمہارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے ہیں۔ فوراً صحابی نکال کر جیب میں نہیں رکھ لیے، کوٹ کے جیب میں نہیں رکھے، یا حفاظت کر کے بیوی کو جا کر نہیں دیے، بیٹی کو جا کر نہیں دیے، اٹھائے، انگوٹھی نکالی، بھرکا دی کچرے کے اندر۔ دوسرے صحابی کہنے لگے کہ جناب ایک کام کرتے، اس سونے کی انگوٹھی کو آپ حفاظت کر کے عورت جو استعمال کرنے کی لائق ہے اس کو اگر دے دیتے آپ کتنا اچھا ہوتا۔ تو صحابی جواب دیتے ہیں، ارے وہی ایمان ہے، وہی خدا کی کتاب ہے، وہی رسول ہے، وہی رسول کی سنت ہے، وہی مسئلہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے بھی سونا حرام تھا، آج سے 1400 سال بعد بھی سونا حرام ہے، وہی شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، آج بھی وہی ہے، وہی قانون، آج بھی وہی قانون۔ لیکن کیوں فرق کرتے ہو؟ کیوں فیشن میں اتر کر آ کر رسول اللہ کے سنت کو پامال کرتے ہو؟ صحابی کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراض کردہ چیز ہے، اگر یہ دنیا کی دولت بھی ہوتی، خدا کی قسم اسے میں پسند نہیں کرتا۔ جس چیز پر حضور کی ناراضگی کی نگاہ پڑی ہے اس چیز کو میں گھر کے اندر کیسے استعمال کرتا ہوں، میری بیوی کے لیے کیسے استعمال کرتا ہوں۔ یہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے کا طریقہ، یہ تھا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے کا ثبوت۔ آج قدم قدم پر دیکھیے کہ سنتوں کی پامالی ہو رہی ہے، سنتوں کا جنازہ اٹھ رہا ہے، سنتوں کا لحاظ نہیں کیا جا رہا ہے۔ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں، رسول کی سنت نہیں آتی، کھڑے ہو کر پیتے ہیں، رسول کی سنت نہیں آتی۔ 12ویں آتی ہے، میلاد کا سیزن آتا ہے تو رسول کا عشق کیسے یاد آ جاتا ہے؟ ارے یہ دنگر کھانا نہیں ہوتا کہ جہاں جو چاہے ٹکٹ لاٹری مار کر لے کر چلے جائے، یہاں تو دلیل پیش کرنا ہوگا، یہاں ثبوت دینا ہوگا، اس کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے کوثر کا جام پینا پڑے گا۔ اگر دلیل نہیں ہے، کھانے کا طریقہ نہیں ہے، پہننے کا طریقہ نہیں ہے، قدم قدم پر کیا کیا بتاؤں میں آپ حضرات کو؟ جگہ جگہ جانے پر معلوم ہوتا ہے، ہر جگہ دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو میں کیا بتاؤں کہ ہر ہیروئن کی ایکٹنگ کرنے کے لیے تیار۔ خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی ایکٹنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ جو بھی نیا فلم ریلیز ہوا، اس فلم کے اندر جو بھی نیا کپڑا نکلتا ہے وہ کپڑا بازار میں پوچھتے ہوئے پھرتی ہے۔ کوئی میری ماں کسی دکان کے اندر یہ نہیں پوچھا کہ عائشہ کے لباس کیا تھا، فاطمہ کا لباس کیا تھا، فاطمہ کا حسن کیسے تھا، عائشہ کا حسن کیسے تھا۔ عورتیں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹتی تھی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ بارہا کہیے کہ وہ مکے کی پہلے خاتون جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے نام کو قربان کر دی۔ آج بڑے بڑے مجاہدین کو جو کانوں تک مچھی رکھے ہیں ان کو اگر کہہ دیں کہ آپ اپنے جان کو قربان کریں گے تو سب سے پہلے وہ یہی کہیں گے، جاؤ مولوی صاحب آپ بیکار ہیں، آپ جا کر دیجئے جان، ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم وقت پڑھنے پر دعویٰ بھی کر دیں گے، وقت کرنے پر دلیل بھی پیش کر دیں گے، آپ کو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں ان تمام چیزوں کو پوچھنے کے لیے؟ ارے میں سب سے پہلے پوچھ کر بتا دینا چاہتا ہوں، یہی سوال کل خبر میں تیرے پاس ہوگا، یہی سوال کل قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ساتھ کریں گے تو کیا معاملہ ہوگا؟ تو کیا جواب دے گا؟ کوئی جواب ہمارے پاس نہیں رہے گا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے خاطر اپنے جان کو قربان کر سکتی ہے تو وقت کی سمیہ، وقت کی عائشہ، وقت کی فاطمہ غلط حسن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان نہیں کر سکتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھوکر نہیں مار سکتی۔ رسول کی سنت ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کی پہلی خاتون تھی جو اپنے جان کو قربان کیا۔ ابو جہل جیسا نالاق انسان جان سے مار دیا، تب بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑتی ہے۔ آج ذرا مصیبت آ جاتی ہے نماز چھوڑ دیتی ہے، آج ذرا مصیبت آ جاتی ہے تمام چیزیں چھوڑ جاتی ہے۔ ذرا بہانہ مل جائے میری بیوی کو، ذرا بہانہ مل جائے میری بہن کو کہ نماز کو فجر کو اٹھنا ہی نہیں آتا، روزہ رکھنا نہیں آتا، جو انسان معمولی کام نہیں کر سکتی، میں تو یہی کہتا ہوں کہ گھر کے اندر مرد
مرد بچے سب بگڑتے ہیں تو ماں ہی کی وجہ سے بگڑتے ہیں. اگر کوئی روزانہ صبح کو اپنی بیوی کی خواہش شام کو پوری نہیں کرتا تو بیوی رات کو بستر پر نہیں جماتی, گھر کے اندر نہیں جماتی. بہترین لالی اگر نہیں لائیں گے آج سے میں تمہارے ساتھ بات کرنا بند, اگر پاؤڈر نہیں لائیں گے بات کرنا بند. ایسا ہی مسلسل سلسلہ رہا, میں ہمارے امی کے گھر کو چلے جاؤں گی. دھمکیاں دیتی ہے, یہی دھمکی پر شوہر گھٹنے ٹیک دیتا ہے. ماں کی کبھی خواہش پوری نہیں کیا, باپ کی کبھی خواہش پوری نہیں کیا, مگر بیوی کی سنت تو ضرور ادا کرتا ہے. کیوں؟ مجبور ہے, کرنا چاہیے اس کو, ورنہ کیا کیا مشکلات پیش آتے ہیں. تجربہ ہوگا جس کی شادی ہوئی ہے. جب بیوی اگر اپنے فیصلے پر اٹل ہو جاتی ہے, حکومت پر ذرا غور کیجئے, عورتیں حکومت کو بگاڑنے والی ہیں. عورت اگر چاہے تو کیا نہیں کر سکتی. یہی عورت اپنے شوہر کے لیے حکم کر دے کہ اگر تم سنت چھوڑ کر نہیں آئیں گے تو میں گھر کے اندر نہیں جماؤں گی. کیا شوہر سنت نہیں چھوڑے گا؟ ارے لپسٹک حضور کی سنت کے لیے توڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. جائیے حضرت سمیہ سے پوچھئے کہ تمہارے دل کے اندر کیا جذبہ تھا. آج وہ جذبہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر ہے. مردوں کو بیکار اور تباہ کرنے والی ہوتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر کسی جمعہ کوئی نوجوان تقریر سن کر جذبہ پیدا ہوتا ہے, بیوی کو حکم کرتا ہے کہ برقع پہن کر باہر نکل, تو بیوی فوراً کہتی ہے مجھے تو عادت نہیں, اگر تم کو عادت ہے تو تم پہننا شروع کر دو. مجھے عادت نہیں ہے, میں کالا کفن نہیں پہنوں گی, میں ابھی بوڑھی نہیں ہوئی, میرے بال سفید نہیں ہوئے. البتہ تمہارے سر کے بال دیکھو سفید ہو گئے, تمہارے داڑھی کے بال دیکھو سفید ہو گئے. ابھی بھی اگر میں لپسٹک لگاؤں, پاؤڈر لگاؤں, کاجل لگاؤں, وقت کی ہیروئن بن سکتی ہوں. تم کچھ بھی کر لو, ہیرو تو نہیں بن سکتے, ہیرو کے باپ تو ضرور بن سکتے ہیں. ایسے دھمکیاں دیتی ہیں آج کی میری ماں اور بہن. اگر یہی ماں اور بہن کے اندر حضور کا عشق آ جائے, گھر کی ایک ماں, ابا جان بارہ کہتے ہیں, عورت کو عورت نہیں ہوم منسٹر کہتے ہیں. ہوم منسٹر ہوتی ہے, ہوم کس کو کہتے ہیں؟ گھر کو کہتے ہیں. منسٹر پورا اختیار عورت کے اندر رہتا ہے. عورت جیسا سالن پکاتی ہے ویسا کھانا پڑے گا. پھیکا پکائی پھیکا کھاؤ, کھارا پکائی کھارا پکاؤ, جو کچھ کرنا چاہتی ہے کرتی ہے. وہی عورت کہہ دے کہ دیکھو میں ٹی وی نہیں دیکھوں گی, میرے گھر کے اندر ٹی وی نہیں رہنا چاہیے, رسول اللہ کے سنت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. باپ بھی گھٹنے ٹیک دے گا, شوہر بھی گھٹنے ٹیک دے گا, بیٹا بھی گھٹنے ٹیک دے گا. ایک صحابی عورت جس کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے, کیا جذبہ ہوگا. خدا کی قسم وقت کے تمام مسلمان مل کر ایک اس جیسی عورت کا ایک ادا پر نقل کرنا چاہیں گے تو ہرگز نہیں ہوگا. ایک عورت کے لیے 4 رشتے ہوتے ہیں. ایک باپ کا رشتہ, ایک شوہر کا رشتہ, ایک بیٹے کا, ایک بھائی کا. یہ 4 ستون ہے ایک عورت کے لیے. باپ مر گیا بھائی سنبھال لے گا, بھائی مر گیا شوہر سنبھال لے گا, شوہر مر گیا بیٹا سنبھال لے گا. یہ 4 ستون ہے ایک عورت کے لیے. اسلام چاروں کے لیے ایک حکم قرار دے دیا کہ تم ایک عورت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. عورت کی ذمہ داری پوری کی پوری تمہارے اوپر ہے. اس لیے کہ ہم نے تم کو 4 رشتے میں منسلک کر دیا ہے. ایک مرد ہے وہ کسی عورت کا باپ, اور ایک مرد گھر کے اندر ہوا تو اس عورت کا بھائی بن جائے گا. چند سال ہو گئے اس کی شادی ہو گئی تو ایک مرد اس کا شوہر بن جائے گا. اس کے بعد ایک مرد بچہ پیدا ہوا تو اس کا بیٹا ہو جائے گا. اسٹیپ بائی اسٹیپ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عصمت کے, اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا ہے. ان 4 میں سے اگر ایک بھی کوئی انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کے دل کے اندر طوفان برپا ہو جاتا ہے. جوان تھی باپ مر گیا, پوچھو ان جوان لڑکیوں سے جن کا باپ نہیں ہے, روتی ہیں آج ترستی ہیں. جوان تھی باپ مر گیا, بھائی بھی مر گیا, ان کو جا کر پوچھئے ڈبل طوفان کے ساتھ زلزلہ آتا ہے. جس کا باپ بھی نہیں ہے, جس کا بھائی بھی نہیں ہے, جس کا شوہر بھی نہیں ہے, اس بیوہ سے جا کر پوچھو کہ اس کے گھر کے اندر کیا طوفان ہو رہا ہے. جس کا باپ بھی نہیں ہے, جس کا بھائی بھی نہیں ہے, جس کا شوہر بھی نہیں ہے اور جس کا بیٹا بھی نہیں ہے, ایسی لاوارث عورت سے جا کر پوچھو کہ تیرا حشر کیا ہے, تیرے کھانے پینے کا انتظام کون کر رہا ہے, تیرے رات اور دن کا انتظام کون کر رہا ہے, تیرے رہنے سہنے کا انتظام کون کر رہا ہے. بیچاری بھیک مانگنا شروع کر دے گی. ایک عورت کے لیے اگر یہ 4 ستون ختم ہو جائے عورت کی زندگی بیکار ہے. اللہ ہی اس کا حافظ ہے. لیکن ایک صحابی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کو گئے ہیں, اتنا عشق ہو گیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دوڑ رہی ہے, میدان میں جنگ چل رہی ہے, تلوار
फटाफट शुरू हो रहे हैं। दरमियान में अगर कोई जाएगा तो 2 के बजाय 4 टुकड़े हो जा रहा है। ऐसे मौके पर औरत भागती हुई जा रही है। रास्ते में एक साहबी पूछे कि कहां जा रही हो? उस जमाने में पर्दा नहीं था। कहीं इस वाक़े को सुनकर अरे एक साहबी गैर साहबिया से बात कर रहे हैं तो पर्दा उस जमाने में नहीं था, इस जमाने में भी नहीं है, ये मसला मत निकालिए। कहां जा रहे हैं? मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने जा रही हूं। नहीं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह पढ़ी और कही कि कोई फिक्र नहीं है, मेरा बाप तो मेरे रसूल के नाम पर कुर्बान हुआ है, इससे बड़ी खुशकिस्मती मेरे लिए क्या होगी, कल क़यामत में शहीद की बेटी कहलाऊंगी। और थोड़ी दूर जाती है, फिर खबर मिलती है कि तुम्हारे भाई का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाह पढ़ती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, कल क़यामत में इंशाअल्लाह ताला शहीद की बहन कहकर पुकारी जाऊंगी। और थोड़ी दूर जाती है, खबर मिलती है कि शौहर का इंतकाल हो गया, तब भी इन्ना लिल्लाह पढ़ती है, कहती है कि कोई बात नहीं है, इंशाअल्लाह कल क़यामत में शहीद की बीवी कहकर पुकारी जाऊंगी। और थोड़ी दूर जाती है, बेटे के इंतकाल की खबर मिलती है, इन्ना लिल्लाह पढ़ती है, एक आंसू नहीं बहाई औरत। हुजूर का इतना मोहब्बत, हुजूर के साथ इतना इश्क था कि चारों रिश्ते फटाफट टूट कर फूट कर फना हो रहे हैं, एक आंसू निकाल नहीं रही है, दौड़ रही है लगातार, इसलिए कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखूं। ये था इश्क। इतने मोहब्बत करने वाले सहाबियात, इतने मोहब्बत करने वाले सहाबा, क्या कभी उनकी जिंदगी से कोई सुन्नत छूटी होगी? आज हम भी दावा करते हैं, दलील पेश करना है, नहीं करेंगे। हमारे जिंदगियों में कभी कभार सुन्नत पर अमल होता है, बूढ़े हो जाए तो सुन्नत पर अमल होता है, घर के अंदर कभी मैयत हो जाए तो सुन्नत पर अमल होता है, कोई गम का वक्त आता है तो सुन्नत पर अमल होता है। रसूल से इश्क की दलील उसी वक्त होती है। उसके अलावा कभी खुशी के मौके पर, कभी ईद के मौके पर, कभी अच्छे दिन में सुन्नत पर अमल नहीं करते। शादी है, खुशी का मौका, हजरत खड़े होकर खाना जायज है। कैसे जायज हो जाएगा? वही नाजिल हुई है, जिब्राइल तुम्हारे पास अभी आए हैं, खड़े होकर खाते हैं, खड़े होकर पीते हैं, ये भी मोहब्बत की दलील है। अबू दजाना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछिए कि तुमने मोहब्बत की दलील किस तरीके से पेश की। हुज़ैफा से पूछिए कि तुमने इश्क की दलील किस तरीके से पेश की। एक मर्तबा ईरान के बादशाह के घर में जाकर खाने का मौका मिला। आज किसी वजीर के घर के अंदर खाने का मौका मिल जाता है, अकड़ कर चलता है, क्यों? मैं वजीर के घर के अंदर खाना खाकर आया हूं। खाना तो खाकर आ गया है, कोई आबे जमजम और आबे कौसर तो नहीं पिया, मक्के के खजूर नहीं खाया। वजीर कमाने वाला किस अंदाज से कमाया होगा जानते हैं आप हजरात, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। एक वजीर किस अंदाज से कमाता है, उसके घर के अंदर खा लेता है तो अकड़ कर चलता है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बादशाह के घर में, ईरान के बादशाह के घर में खा रहे हैं। खाते खाते हाथ से लुक़मा नीचे गिर जाता है। आज हाथ से लुक़मा नीचे गिर जाए, कोई उठाकर नहीं खाता, कि तो जमीन खा लेती, सो कहते कैसा खा लेगी? हम ना चुमुआ ही, हम खाते हैं तो डकार नहीं निकलती, जमीन कहां खाएगी? जमीन तो सिर्फ इंसानों को खाती है। ऐसे इंसानों को जो सुन्नत पर अमल नहीं करती, जो सुन्नत पर अमल करती है, खुदा की कसम उनको कभी जमीन नहीं खाती। हाथ से लुक़मा नीचे गिर गया, बैठ कर खा रहे हैं तब भी लुक़मा नीचे गिर रहा है, तो खड़कर खाने वालों के हाथ से क्या नहीं गिरेगा? लिपस्टिक या कोई गोंद लगाकर खाते हैं खाना। बैठकर खाने के बावजूद हजरत हुज़ैफा के हाथ से लुक़मा गिर सकता है। इसीलिए सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि खड़े होकर खाना जायज नहीं है। क्यों? लुक़मा ऊपर से नीचे गिरेगा तो धूल ज्यादा लगेगी, धूल के साथ तुम खा नहीं सकोगे, खाने को बेकार कर दोगे। आज के शादियों को देखो, खड़े होकर खाते हैं, फैशन समझते हैं, हकीकत को नहीं देखते हैं। जाते हैं शादी महल के अंदर, दावत देते हैं, शुक्राने की, निके की, वलीमे की, दाखिल होते ही भिखारी बनना सिखाते हैं। हम सेल्फ सर्विस, हम अपने हाथों से प्लेट उठा लेना, जाकर हम जो चाहे ले लेना। कहते हैं कि बड़ी अच्छी दावत हुई। कहां दावत हुई? भिखारी बनकर आया। होटल में तो इज्जत होती है कि पैसे देते हैं, आता है आदमी, क्या चाहिए पूछने के बाद हमारे टेबल में लाकर रखता है। शादी में ना आरस का बावा पूछता है, ना नौशो का बावा पूछता है, दावत देने वाला नजर नहीं आता। अगर नौशो के बावा को पूछेगा जरा खाना लाओ, नहीं भी जाकर ले लो, माछ मिल रहा है ना आपके लिए, क्या खाती कि खा लो तुम्हें, हमारा आज खैरात सदका फुल होलसेल में है तुम्हारे लिए। क्या भिखारी बन गए हम? नहीं, ज़कात लेने जा रहे हैं या चहलम की दावत खाने जा रहे हैं?
ساتا کی دعوت کھانے جا رہے ہیں، ارے وقار کے ساتھ جا رہے ہیں. میزبان مہمان کی جہاں تک ہو سکے عزت کرنا چاہیے، لیکن مہمان بھکاری بن رہا ہے، میزبان بنا رہا ہے، خوش ہو گیا، کیا اچھی دعوت ہے، کھڑ کر کھا رہے ہیں. ایک یہاں سنت کا جنازہ ہو رہا ہے، اور آگے دیکھیے کھڑے کھا رہے ہیں، بے حیائی ہے. ایک ہی کاؤنٹر کے اندر مرد بھی لینے کے لیے جا رہا ہے، وہی کاؤنٹر کے اندر عورت بھی لینے کے لیے جا رہی ہے. دونوں کے اندر ٹکر ہوتی ہے. عشق وہاں رسول سے کرنے کے بجائے عشق یہاں شروع ہو رہا ہے. کیا کیا کرو گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سنت کا مذاق. اور دوسرے شادی محلوں میں ہم نے دیکھا کہ دونوں حال کے اندر کھانے کا انتظام، ادھر سے ویڈیو پکڑ کر ادھر پیش کرا جا رہا ہے، ادھر سے ویڈیو پکڑ کر ادھر پیش کیا جا رہا ہے. ہر شادی کے اندر ابو بکر نہیں آتے، ہر شادی کے اندر ابو حنیفہ نہیں آتے. ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک مرتبہ ولیمے کی دعوت میں گئے تھے، خرافات وہاں ہوئے تھے، لیکن ابو حنیفہ بچ کر آئے. لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ابی حنیفہ ہے، ہم میں سے کوئی شافعی بھی ہے، ہم میں سے کوئی مالک بھی ہے. جاتے ہیں کالج کے اسٹوڈنٹس میرے جیسے، کیا کیا نخرے کرتے ہیں. وہ کھانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، بے حیائی کا نظارہ کرنے کے لیے جاتے ہیں. بے حیائی کی دعوت دینے والے کون؟ یہی شادی محل کا انتظام کرنے والے. رسول کی سنتوں کو اٹھانے والے کون؟ یہی شادی محل کا انتظام کرنے والے. رسول کی سنتوں کو بغیر کفن کے دفن کرنے والے کون؟ یہی شادی بیاہ کے اخراجات میں فضولی کرنے والے. ان سے جا کر پوچھو کہ کیا آپ سے عشق رسول سے نہیں ہے؟ نہیں حضرت، ہمیں سال حج کو جا کر عادت. ایک سال چھوڑ کر دوسرے سال گیا تو مجھے کیسا کی دکھتا حضرت. کیا دکھتا؟ جا رہا ہے 36 حج کیا ہے. ایک مرتبہ ایک ٹی وی کو ہٹانے کی تیرے اندر طاقت نہیں ہے، 100 حج کرنے سے کیا فائدہ. بلی 100 چوبے کا کو حج کو گئی کہتی نا، ویسا قصہ ہوگا. 100 حج کر ڈال کوئی نو، اپنے پورے ایک حج کے اندر ایک سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں بول کر. کیا لنگر کھانا ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے جیسے جائے آدمی کو بخش دے؟ یہاں ہر ایک کا حساب ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اگر کسی کے پاس ایک مثقال بھی خیر کا کام رہے تو اس کو ضرور اس کا بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر کسی کے پاس ایک مثقال یعنی 1 گرام سے بھی کم اگر کسی کے پاس گناہ رہے گا تو اس کی سزا اس کو بھگتنی پڑے گی. حج کو جا کر آ گئے، تمام سنت آپ کے لیے معاف ہو جائیں گے. کیسے معاف ہو جائیں گے؟ جب اس وقت جب کہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ اپنے نماز میں تھے، شیطان آ کر کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی نمازیں اتنی ہو گئی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا ہے. غوث الاعظم خوش نہیں ہوئے، فوراً لاہور پڑے. ہم نے کوئی بول دیا جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے، نمازیں معاف ہو رہی ہیں، بلاک میں بکیں گی سرٹیفکیٹ. کہتے ہیں کدو گائے تو جنت کو چلے جائیں گے، من اکل الدبا فدخل الجنہ. کیسے جائیں گے؟ اگر کدو کھا کر جنت کو جانے کا ہوتا، رسل مارکیٹ اور شیواجی نگر سٹی مارکیٹ میں ہول سیل میں اگر کدو کیسے ملتا؟ بلاک میں ملیں گے، چھپا چھپا کر ملیں گے. سنتوں کا جنازہ اٹھانے والے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا ثبوت ہرگز دے نہیں سکیں گے. عشق کا ثبوت اگر دینا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا ہوگا. اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرا دعویٰ باطل ہے. کیوں؟ کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محمد کہہ دیجئے تمہارے امتیوں کو کہ اگر میرے بندے مجھ سے محبت کرتے ہیں تو درمیان میں ایک اسٹیشن پار کرنا ہوگا. وہ اسٹیشن کیا ہے؟ اس اسٹیشن پر اگر گاڑی نہیں گھس رہی ہے تو خدا میرے ذات کی قسم میرے تک کوئی انسان پہنچ نہیں سکے گا. اسٹیشن میں رکنا پڑے گا اور اسٹیشن کے قانون پر عمل کرنا پڑے گا. اب وہاں سے اگر کوئی ہری جھنڈی دکھائیں گے تو منزل مقصود کو پہنچنا ہوگا. ہم رسول کے سنتوں کے اسٹیشن کو پار کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت پر جانا چاہیں گے. کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہری جھنڈی ہرگز نہیں دکھائیں گے. رسول اللہ اگر ہری جھنڈی دکھانا ہو تو اس کا شخص کے لیے چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیشن میں داخل ہو، وہاں کے قوانین پر عمل کرے. اس کے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہری جھنڈی دکھا دیے تو سمجھ جاؤ کہ وقت کے اندر ہم بہت بڑے کامیاب ہو گئے. اگر دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں لائے. کون سے شعبے میں یہ سوال نہیں ہونا چاہیے. گھر کے اندر ہو لائیے سنت کو، دکان کے اندر ہو لائیے سنت کو، برادری کے اندر ہو لائیے سنت کو، ماحول کے اندر ہو لائیے سنت کو.
سنت پر عمل کرتے ہوئے کبھی بھی شرمائیے مت. کیوں کہ سنت پر عمل کرنے والے کا ہمیشہ سے سر اونچا تھا، انشاءاللہ تعالی اونچا رہے گا. چند دن کے لیے شرمندگی محسوس ہونے پڑے گی، لوگ حقارت کی نظروں سے دیکھیں گے کہ جوانی میں بوڑھا ہو گیا ہے. کیوں؟ داڑھی چھوڑ لیا نا. 16 سال کی عمر میں داڑھی چھوڑتا ہے. ایک صاحب آ کر مجھ سے پوچھے کہ حضرت میں داڑھی چھوڑنا چاہتا ہوں، عمر تقریباً 16-17 سال تھی، کہ میں داڑھی چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہمارے گھر کے اندر داڑھی چھوڑنا نہیں چاہتے، کیا کرنا؟ ایک ہی جواب دیا، گھر چھوڑ البا. جس گھر کے اندر رسول اللہ کے سنت پر عمل نہیں ہوتا اس گھر کے اندر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس گھر کے اندر رسول کی سنتوں پر عمل کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں ان ماحول کے اندر رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ماں باپ کہتے ہیں سنت کے خلاف کر، ہرگز نہیں کرنا پڑے گا. امی کا حکم ہے نا حضرت، اللہ تعالیٰ بولے ماں باپ کو راضی کرو بول کر سننے کی انگوٹھی لے کر رتی قط کے ہاستے پہن لے تو نہیں پہننا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما دیا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. جو باتوں پر عمل کرنا وہی باتوں پر عمل کرنا ہوگا. سننے کی ہنگوٹی آ گئی، ماں باپ کی رضامندی یاد کر لیا. جوڑے کا پیسہ آ گیا، ماں باپ کی رضامندی یاد آ گیا. وقت پر ساس بہو کو نہیں ہوا، وہ ساس بولی بہو کو چھوڑا رہے گا تو تم نہ چھوڑ، تم بہو کو چھوڑتا نہیں. ماں کا تھا اپنے مفاد کے لیے نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق دینے کے لیے، ثبوت پیش کرنے کے لیے کرنا چاہیے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ثبوت پیش کرنے کے لیے اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.